سر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے قائد ہیں آپ، ہماری نظریں آپ کی طرف اٹھتی ہیں کہ ظاہر ہے صحافیوں کی قیادت آپ نے کرنی ہے، لیکن اب یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں، یہ ہمارے آڈیو انجینئر ہیں، یہ ہمارے جونیئر رپورٹرز ہیں، یہ سب لوگ میک اپ آرٹسٹ ہیں، یہ ان کا کیا قصور ہے؟ اور ARY کا بھی کیا قصور ہے کہ اگر وہ پاکستان کی بات کرتا ہے یا پاکستان کے اداروں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کی شناخت اور پہچان بنا ہوا ہے، تو یہ کیا جرم ہے جس کی سزا مل رہی ہے ARY کو؟ سب سے پہلے تو اقرار 22ویں سالگرہ پہ سلمان اقبال صاحب، طارق منیر بٹ صاحب اور تمام ان کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک سب سے بڑا اس کو ہم کہتے ہیں کہ چینل جو لوگوں کی آواز بن گیا ہے. اچھا اقرار، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سزا ملتی ہے سچ بولنے کی، سچ دکھانے کی، اور یہ ہمیشہ سے یہ معاملہ پاکستان بننے کے بعد سے ہی چلا آ رہا ہے. اور الحمدللہ ہمارے بڑوں نے کوڑے بھی کھائے، قربانیاں دیں، قیدیں کاٹی ہیں، لیکن کسی بھی طرح آزادی صحافت پہ کمپرومائز نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ آزادی انہوں نے پلیٹ بھی نہیں رکھ کے دی، ہم نے چھین کے لی ہے. اور ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ARY پچھلے دیکھیں ایک ماہ بند رکھا، اب 3 دن سے بند ہے، یہ آفٹر شاکس چل رہے ہیں. وہ ایک زلزلہ آتا ہے نا، اس کی آفٹر شاکس ہے، اور 7 پول بھی بند ہے. تو یہ الحمدللہ یہ آفٹر شاکس بھی جو ہے، ہم نے کل بھی PFUJ نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور اس پہ بات ہم نے پٹیشن کی. اس کے بعد ایک اور پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں PFUJ نے کی. صدر افضل بٹ، میں، ہم سارے، لالا اسد پٹھان، سارے وہاں جمع تھے. وہ پٹیشن یہ تھی کہ صحافیوں پہ ان کو کیوں اٹھایا جاتا ہے، ایک پٹیشن. اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ ایک ڈسیزن بڑا تاریخی دیا کہ صحافیوں کو اب آپ مقدمہ درج نہیں کر سکتے. آپ ایک ٹویٹ کریں گے، آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. جمیل فاروقی کو کراچی سے لے کے آئے، 4 دن اس کو رکھا، اس کے بعد کہا ہو یہ تو ہمارا کیس نہیں، FIA لے گئے. تو انہوں نے کہا فریڈم آف اسپیچ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سیکٹری انٹیریئر بھی کھڑے تھے، سیکٹری انفارمیشن بھی کھڑی تھی. اور PFUJ نے وہاں پہ 2 پٹیشن کی، ARY کی پٹیشن کی، اس کے بعد ہم نے یہ کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آزادی سلب کر لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ 3 دن چھوڑ کے پھر کر لیں. لیکن الحمدللہ کہ پاکستان میں ARY کو دیکھ رہے ہیں، دنیا میں دیکھ رہے ہیں لوگ. دنیا میں جب اس کو 3-4 ہفتے کے لیے آپ نے بند کیا، دنیا سے آواز آئی کہ ARY کو کھولے. الحمدللہ انصاف ملا، عدالت نے انصاف دیا اور یہ کھلا. میں سمجھتا ہوں اقرار کہ ہمیں اب چاہیے کہ ہم تمام ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، اور جہاں پہ آزادی صحافت اور آزادی اظہار کی بات ہے وہاں پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور مل کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. دیکھیں ہم جب تک مل کے ان کا مقابلہ نہیں کریں گے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے. یہ انصاف صاحب یہی میں نکتہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب ایک چینل کا مائک اٹھایا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سارے چینلز کے مائک اٹھا دیے جانے چاہیے. بالکل ان سب کو اس طرح سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ہم صحافیوں کو بھی کے لیے بھی لرننگ کا ایک پروسیس ہے کہ ماضی میں بھی شاید ہم سے بھی غلطیاں ہوئی کہ ہمیں شاید خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا بہت سارے مواقع پہ، اور آج جو خاموش ہیں انہیں شاید آج بولنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے ہم سب کے لیے بھی لرننگ ہے، اداروں کے طور پہ بھی اور انڈیویجولز بھی، ہم جرنلسٹ کے لیے بھی، کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوں. ورنہ وہی بات کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگوار نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اقرار ہم یہ سمجھتے ہیں ایک پہ حملہ سب پہ حملہ. اب ہم یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں. اب یہاں پہ PBA، APNS، PFUJ، CPN، ان سب کو چاہیے کہ اگر ARY کا مائک اٹھتا ہے تو سارے مائک وہاں سے اٹھتے ہیں. جب تک یہ اتحاد نہیں ہوگا تو یہ کھلواڑ ہم سے حکومتیں کرتی رہیں گی. یہ پیمرا بالکل. میں پچھلے کتنے سالوں سے جیو کے ساتھ کیا ہوا، ARY کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا یہ سب کی باری ہیں. اگر یہ کوئی سمجھتے ہیں کہ نہیں تو پھر سے سمجھ لینا چاہیے تو وہ بچے گا نہیں. یہ اسی طرح پیمرا کرے گا، اسی طرح وفاقی حکومت کرے گی، اسی طرح حکومتیں کریں گی. میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہاشم ڈوگر صاحب یہاں کھڑے تھے، صوبائی حکومت. دیکھیں پنجاب میں اب ان کی حکومت ہے، بھئی آپ کئی کیبل آپریٹرز کو کھولیں. ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، سندھ کا فیصلہ ہے، اسلام آباد کا فیصلہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. یہ چاہیے کہ اگر پیمرا اسلام آباد میں ہے تو صوبے تو ان کے پاس ہیں. ان کو چاہیے کہ صوبوں میں انشور کریں کہ تمام کیبل آپریٹرز پہ ARY آ رہے ہیں، تمام چینلز آ رہے ہیں، اور ARY اپنے نمبر پہ آ رہا ہے. ایک تو نا نہیں کر پا رہے. آپ کو لگتا ہے بے بسی ہے یا ہر درمی ہے، بے بسی بھی ہے، ہر درمی بھی ہے. وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ ہے. وہ بھائی ہائی کورٹ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ARY کی آواز کو کھول دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کھول دیں، متعدد مار کہہ رہا ہے کھول دیں. بھائی آپ اس کو امپلیمنٹ کرائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اسلام آباد کا فیصلہ ہے. اسلام آباد انڈیا میں تو نہیں ہے، اسلام آباد تو پاکستان کا صوبائی وفاقی دارالحکومت ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں اقرار
ضرورت اس عمر کی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں سب کو ایک ہونا ہے, اور اس طرح کے اقدامات یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, یہ آگے ہونے ہیں, ماضی میں بھی ہوئے ہیں, مستقبل میں ہونے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر آج متحد نہیں ہوں گے تو مستقبل میں یہ چینل اسی طرح اخبارات بند کریں گے. تو آپ کو ایک جہتی دکھانی ہے. آپ ایک مائک اٹھے, سارے مائک اٹھا لیں, کیمرے کے منہ پرے کر دیں, اونچے لڑ دیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ 3 دن کسی چینل کو بند کرتے ہیں. یہ کس طرح ہمیں سب کو اکٹھا ہونا ہے, اور اکٹھا ہو کے یکجہتی کے ساتھ ایک آواز بن کے, اگر اس نے اٹھایا ہے, اس نے کہا جی مریم نہیں اٹھا لیں, سب اٹھا لیں. تو میں دیکھتا ہوں نا کہ کیسے یہ 3 دن میں نہیں کرتے. تو ہمیں سب کو ایک ہونا اقرار. جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا متحد نہیں ہوں گے تو حکومتیں اسی طرح وار کرتی رہیں گی, اور سچ کی آواز کو دبایا جاتا رہے گا. بہت شکریہ, بڑا خوبصورت جملہ آپ نے دیا کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ. یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ سے مل کے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے, بڑا حوصلہ ملتا ہے. تھینک یو سر. السلام علیکم, کیسے مزاج ہے؟ سوری ہم نے ذرا آپ کو جانا بھی تھا لیکن تھوڑا تاخیر ہوئی. ہمارے ساتھ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے صدر موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک تو 22ویں سالگرہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ہمارے 22 سال اسی نشیب و فراز سے گزرے ہیں تقریباً, اسی طرح سے اونچ نیچ کے ساتھ, اسی طرح سے بندشوں کے ساتھ, حامریتوں کا سامنا کرتے ہوئے, لڑتے جھگڑتے ہوئے. ہم سب گواہ ہیں. ہم نے جو احتجاج کور کیے اس میں ڈنڈے بھی پڑے, آنسو گیس کی شیلنگ بھی کھائی, انڈیویجولی ہر ایک جتنی بھی ہماری ٹیم یہاں پہ موجود ہے. اقرار بھائی, ایک تو سب سے پہلے پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے جو ہے آپ کے جو ہے سلمان اقبال صاحب, ان کی پوری ٹیم, پورا لاہور بیورو, سب کو ایک ایک ورکرز کو جو ہے ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد. یہ ایک تلخ حقیقت ہے, جب آپ نے سچ بولنا ہے تو اپنے پے کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں 2013 سے دیکھ رہا ہوں, 2003 سے دیکھ رہا ہوں, جب میں سکھر میں آئی واز ایڈیٹر ان ڈیلی خبریں, تو تب سے میں دیکھ رہا ہوں آج تک کہ ARY پہ اسی طرح کے مسائل آتے جا رہے ہیں. لیکن یہ قانون قدرت بھی ہے, جب آپ سچ بولتے ہیں, پے کرتے ہیں, تو پے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو سچی بات کر رہے ہیں. اللہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ بھی دیتا ہے, اور ریوارڈ یہی ہے کہ آج آپ کامیابی کے ساتھ 22 سال کا وہ جو ایک آپ نے ایک قلم لگائی تھی اس پودے کی, وہ ایک تناور درخت ہے, بلکہ اس سے آگے جو ہے وہ درخت مزید اس سے نکل رہے ہیں, شاخیں نکل رہی ہیں, جب آپ کے اتنے پروڈکٹس ہیں, اور پھر آپ کا نام پوری دنیا میں ہے. اور دنیا میں نام دیکھیں جی, فرعون کا بھی ہے, لیکن آپ وہ ادارہ ہیں, وہ لوگ ہیں, آپ کی ٹیم ہے جو سچ کی ٹیم ہے, اور پوری دنیا میں آپ کا نام ہے. یہی آپ کا ریوارڈ ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کے پیروکاروں میں سے ہیں یا موسیٰ کے پیروکاروں میں ہیں, ہمیں فخر اس بات. اور جب آپ کی مخالفت ہوتی ہو تو آپ شکر ادا کریں کہ اس کا مطلب ہم کچھ صحیح کر رہے ہیں, تو مخالفت ہو رہی ہے. آپ کے ادارے نے ایک سوشل سروس دی ہے لوگوں کو, برائی کو آپ نے آشکار کیا ہے, ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ نے مظلوم کی مدد کی ہے, اور یہ اسی مظلوم کی دعائیں ہیں. باقی پولیٹیکل پریشرز آتے رہتے ہیں, بالکل. اور اس میں یہ ذہن میں رکھیں, یہ جو پولیٹیکل پریشر ہے نا, یہی جو آپ نے برداشت کیا, یہ جمہوریت جس وقت پمپ رہی ہے, یہ آپ جیسے لوگوں کی جدوجہد کی وجہ سے پمپ رہی ہے, اور مشکلات آتے رہیں گی. لیکن پنجاب یونین آف جرنلسٹ تمام صحافتی کمیونٹی ARY کے ساتھ ہے, کیونکہ یہ آزادی ظاہر رائے, آزاد صحافت کا ہے. اگر یہ ستون محفوظ رہے گا تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو جمہوریت ہے, ہماری جو ریاست ہے, وہ محفوظ رہے گی, اور قوم محفوظ رہے گی. آپ کا بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. ہم انصر خان نیازی صاحب, صوبائی وزیر برائے لیبر, سر تھینک یو سو مچ. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ شخصیات تشریف لا رہی ہیں, ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہیں. اور اگین آج 22 سال بھی مکمل ہو گئے, اور ایک ایسی سچویشن میں مکمل ہوئے کہ جب ہم بند ہیں اس وقت پاکستان میں, کہیں شاید اب کھلنا شروع ہو گئے, وہ بٹ صاحب بتائیں گے بھی کیا صورت حال ہے. تو پہلے تو سر بتائیے 22 سال کا سفر آپ نے ARY کو کیسا پایا, کیسا دیکھا, کیا تاثرات ہیں؟ بالکل اگر کوئی تنقید بھی ہے تو ہم حاضر ہیں اس کے لیے. نہیں, سب سے پہلے تو میں ARY کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 22 سال کی جو جہد تھی آپ لوگوں کی, اور اس کے اوپر جو آپ نے سیاسی شعور لوگوں کو دیا, سچ بولنا سکھایا. جو صحافت ہے, جو آپ میڈیا ہے, میڈیا کے ذریعے کوئی بھی آواز نکلتی ہے تو وہ عوام کی آواز بن کے ہی نکلتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اب دیکھتے ہیں ARY کے جتنے ویورز ہوتے ہیں, جب ARY دیکھ لے ہوتے ہیں تو وہ ملینز میں ہوتے ہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ARY بول رہا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملینز, یہ قوم بول رہی ہے. آپ یقین جانیے, جب میں ابھی آفس سے نکلا تو مجھے کال آیا
कि सर हम तो एयरवाई देखने वाले हैं। सरगोदा के हवाले से सेटेलाइट टाउन में से किसी ने कॉल किया तो एयरवाई बंद हो गया, तो फिर हमने वो ऑपरेटर को कॉल की, उन्होंने खोल दिया, लेकिन प्रेशर तो है ऐसे लोगों के ऊपर। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से वो तो चलता आ रहा है, वो चलता आ रहा है। और जैसे हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने और हमारे ख़ास तौर पे जो साफ़ी हैं, इन्होंने फरमाया कि जब तक आप सख्त फैसलों से या सख्ती में आप निखरते ही नहीं, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो हमारे कुंदन बनते हैं और हमारे मुल्क के ऊपर, हम ये पहले कहते थे कि ये हुंडे हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कतन शर्म महसूस नहीं कर रहा कि हमारे मुल्क को अब किराए के हुंडों से चलाया जा रहा है। जिस तरीके से ये जुल्म ढा रहे हैं, इनकी ये सोच है कि हम एयरवाई बंद करके लोगों के ऊपर जुल्म ढा के इनकी ऊपर सख्ती करके आवाम की आवाज़ को दबा लेंगे, ये अब नहीं हो सकता। मैं आपके सामने एक वो शख्स खड़ा हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि हम मीडिया के थ्रू और हमारी परवरिश इमरान खान हमारे चेयरमैन ने की है, और उसी परवरिश की बदौलत अल्लाह का शुक्र है कि आज हम हुकूमत के अंदर खड़े हैं और हम एयरवाई के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और हर जगह के ऊपर जब एहतजाज हो एयरवाई के लिए हम आवाज़ बुलंद करते हैं। हम समझते हैं कि हमारी आवाज़ एयरवाई की आवाज़ है।